عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کا کنیت ابو عبداللہ ہے، نام عثمان بن عفان ہے، اور لقب ذوالنورین بھی ہے، ذوالحجرتین بھی ہے۔ ہم زلف علی المرتضیٰ ہیں، ہم زلف اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں ہم اپنی زبان میں سانڈو کو ہم زلف کہتے ہیں، کہ حضرت علی کے گھر میں حضور کی بیٹی ہے اور عثمان کے گھر میں بھی حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، تو اس رشتے سے علی کے آپ ہم زلف لگتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی باریکی میں آپ کو لے کے جاؤں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شجرہ نسب، اس پہ اگر ہم غور کریں تو یہ حضور کی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھپھی کی بیٹی پھپھی ذات ہمشیر ہوتی ہے۔ بزرگ میری بات کو شاید پک کریں گے، بلکہ یقیناً پک کریں گے، جوان شاید اس کو ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے سے یقیناً نکالیں گے، لیکن اگر اس کو پلے میں باندھ لیں تو مجھے رب محمد کی قسم ہے، کوئی بھی رافضی تفضیلی، کوئی بھی کالا آپ کو جناب عثمان ذوالنورین غنی کے معاملے میں پریشان نہیں کر سکتا۔ حضور کی پھپھی کی سگی جو بیٹی ہے اس کے آپ بیٹے ہیں، تو آپ اپنے رشتوں پہ غور کریں نا، پھپھی کی جو بیٹی ہوتی ہے سگی پھپھی کی، اس کو ہم پھپھو زاد ہمشیر کہتے ہیں۔ چچا کی بیٹی ہو تو اس کو چچا زاد ہمشیر بولا جاتا ہے، اس کو یعنی سسٹر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو جو ہمشیر کا بیٹا ہو یعنی بہنا کا بیٹا ہو، سسٹر کا بیٹا ہو، وہ بھانجا لگتا ہے، ایسے ہی ہے، وہ بھانجا لگتا ہے، بھانجا۔ تو اب توجہ سے سنیے گا، حضرت عثمان ذوالنورین غنی علی کے بھی بھانجے لگتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بھی بھانجے لگتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے؟ حضور کے دادے کا نام ہے عبد المطلب، حضور کے ابو کا نام ہے عبداللہ، یہ نام ایسے ہیں آپ کو یاد ہوں گے۔ حضور کے دادے کا کیا نام ہے؟ بولے، عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اس دادے کے صدقے سے ساری کائنات کے دادوں کے خیر فرمائے۔ اگر دنیا میں یہ جملہ توجہ سے سننا، دنیا میں اگر آپ ڈھونڈ لیں اور ڈھونڈنے سے بھی یہ چیز ملے گی نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے جیسا دنیا میں کسی کا دادا نہیں، محمد سے بڑھ کر کسی کا کوئی پوتا نہیں۔ رشتہ بڑا کمال ہے، رشتہ بڑا عظیم ہے۔ تو حضور کے دادے کا نام ہے عبد المطلب اور حضور کے ابو کا نام ہے عبداللہ، علی کے باپ کا نام ہے ابو طالب، اور حضرت عبد المطلب یعنی سرکار کے دادا جان، آپ نے شادی فرمائی، اور شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ٹوینز بچے عطا کیے، جڑواں، اور جو جڑواں بچے حضرت ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے ان میں ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا اور بیٹی اللہ نے جڑواں حضرت ابو طالب کو شادی کے 1 سال بعد ایک حمل سے عطا کیے۔ اب جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ ہے، اور جو عبداللہ کے ساتھ جڑواں بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام ام حکیم بیضہ ہے۔ اب ام حکیم بیضہ اور عبداللہ یہ سگے بہن بھائی ہیں۔ توجہ ہے جناب، گرمی ضرور ہے لیکن ایٹی بھی نہیں کہ تسی ٹھنڈے ہو کے بہو، تھوڑا پیار نال سبحان اللہ کو ماشاءاللہ، بڑی مہربانی۔ توجہ، یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، اور سگے بہن بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف ایک شادی نہیں تھی، کئی شادیاں تھیں۔ باپ ایک ہے، ماں ڈیفرنٹ، ماں مختلف۔ اللہ نے پھر حضرت عبد المطلب کے گھر میں آنگن میں ایک پھول عطا کیا،
ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کو ابو طالب کہا جاتا ہے، تو جو ہے ابو طالب۔ اب ابو طالب، عبداللہ، ام حکیم، بیضہ، یہ تینوں بہن بھائی لگتے ہیں، تینوں بہن، دو بھائی ہیں ایک بہن ہے، تینوں بہن بھائی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، ام حکیم بیضہ اور عبداللہ ایک ماں سے ہیں اور ابو طالب دوسری ماں سے ہے، باپ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ حضور کا جو والد ہے وہ بڑا ہے، علی کا والد ابو طالب چھوٹے ہیں۔ اسی واسطے سے اس رشتے کے پیش نظر پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نبی پاک اور حضرت مولا علی پاک دونوں، علی اور نبی چاچے باپے دے دیں، چاچے باپے دے دیں، جی چاچے باپے دے۔ ہون عبداللہ دی جڑی بہن ہے وہ حضور دی سگی پھوپھی ہے، بات سمجھیے گا۔ عبداللہ کی جو ہمشیر ہے یعنی ام حکیم بیضہ، وہ عبداللہ، حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے، عبد المطلب کی بیٹی ہے اور حضور کی رشتے میں پھوپھو لگی، پھوپھو والد کی ہمشیر پھوپھی لگتی ہے اولاد کی۔ اسی طرح ابو طالب کی حضرت ام حکیم بیضہ یہ بہن لگتی ہے، اور ابو طالب کی بہن لگنے کے ساتھ ساتھ ابو طالب کا بیٹا علی، علی کی بھی یہ پھوپھی لگی۔ پتہ یہ چلا کہ اب ام حکیم البیضہ نبی کی بھی پھوپھی، علی کی بھی پھوپھی، اور پھر اگلی بات توجہ سے سنیے گا۔ اب ان تین جو ابو طالب کی تین اولاد ہیں، عبداللہ، ام حکیم بیضہ اور حضرت ابو طالب، ان تینوں کی شادیاں ہوئی۔ حضور کے والد عبداللہ کی شادی مدینے میں ہوئی، اور جس ہستی اور جس عورت اور جس پاک بی بی سے شادی اس کا نام ہے آمنہ بنت وہب۔ آپ کی شادی آمنہ بنت وہب سے مدینہ میں ہوئی، اور ابو طالب کی شادی فاطمہ بنت اسد سے ہوئی، اور پھر ام حکیم بیضہ کی شادی قریظ سے ہوئی۔ اب عبداللہ اور آمنہ کی شادی ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا، اس کو دنیا نبیوں کا سلطان کہا کرتی ہے۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، اس کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ قریظ اور ام حکیم بیضہ کی شادی جب ہوئی تو رب نے ان کو ایک بیٹی عطا کی، ایک دھی عطا کی۔ اس بیٹی کا نام رکھا انہوں نے اربا، الف را واو اور چھوٹی یا اربا۔ اربا حضرت ام حکیم بیضہ کی بیٹی ہے، اور ام حکیم بیضہ نبی اور علی کی پھوپھی ہے، اور پھوپھی کی یہ بیٹی ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، اربا کی شادی، توجہ فرمانا، اربا کی شادی عفان سے ہوئی، اور عفان اور اربا کو جب رب نے ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کو عثمان ابن عفان کہا جاتا ہے۔ اس بیٹے کو عثمان بن عفان کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ام حکیم البیضہ حضرت عثمان غنی کی نانی لگتی ہے، نانی۔ اور جو نانی عثمان کی ہے وہ ہمشیر ہے نبی پاک کے والد عبداللہ کی، جو نانی عثمان کی ہے وہ ہمشیر ہے حضرت جناب ابو طالب کی، جو نانی عثمان کی ہے وہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی لگتی ہے، اور جو نانی عثمان کی ہے وہ علی کی بھی پھوپھی لگتی ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے عثمان ذو النورین غنی وہ ہستی ہے، وہ اعلیٰ اقبال کے مالک ہیں، اعلیٰ صفات صفات میں سے اللہ نے ان کو وہ وصف عطا کیا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے بھی رشتہ دار لگتے ہیں، علی المرتضیٰ کے بھی رشتہ دار لگتے ہیں۔